کبھی کبھی اصل کہانی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو ہم سے چھپائی جاتی ہے۔ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو سب کا دھیان ایک ہی سوال پر ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، لیکن اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ قتل کیوں ہوا۔ DHA کراچی ایک مہنگا ترین علاقہ، وہاں 6 جنوری 2025 کو ایک مصطفیٰ نامی لڑکا لاپتہ ہوتا ہے اور پھر کچھ دن بعد اس کی جلی ہوئی لاش ملتی ہے۔ پہلے کڈنیپنگ کا کیس بنا، پھر قتل کا، اور جب پولیس نے اس کی مزید انویسٹیگیشن کی تو پھر کچھ ایسی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں جو کسی بھی عام کیس سے بہت الگ ہوتی ہیں۔ کراچی کا ایک پوش علاقہ DHA، وہاں 23 سال کا BBA کا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام مصطفیٰ عامر ہوتا ہے، اس کے اغوا اور قتل ہونے کا کیس سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں DHA کو ایک مہنگا اور ایلیٹ علاقہ مانا جاتا ہے جہاں موسٹلی امیر لوگ رہتے ہیں۔ اس کیس کو سمپل کرنے کے لیے میں آپ کو اس سٹوری کے مین کریکٹرز کا ایک شارٹ انٹرو دوں گا۔ اس کیس میں 4 مین کریکٹرز ہیں۔ پہلا مصطفیٰ عامر جو قتل ہوا، BBA لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جس پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر ہے۔ دوسرا ارمغان جو مصطفیٰ کا قریبی دوست ہے جس پر قتل کا الزام ہے، وہ اپنے دوست مصطفیٰ سے ڈوپ خریدتا تھا۔ اس ڈوپ کی 5 گرام کی ملکیت 2.5 لاکھ روپے تھی۔ تیسرا شیراز جو واقعہ کے وقت ارمغان کے ساتھ موجود تھا، جس پر یہ الزام ہے کہ وہ بھی اس قتل میں ارمغان کے ساتھ انوالو تھا، جبکہ شیراز کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ ارمغان نے کیا ہے۔ 4 نمبر پہ ہے ایک لڑکی، مصطفیٰ کی گرل فرینڈ، جس کا اس معاملے میں کیا رول ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، لیکن وہ لڑکی اس قتل کے فوراً بعد ملک چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس لڑکی پر بھی شک کر رہے ہیں کیونکہ نیو ایئر کی نائٹ مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان ایک فائٹ ہوئی تھی۔ اب وہ لڑائی لڑکی کو لے کر تھی، ڈرگز کو لے کر یا پھر پیسوں کو لے کر، یہ بات ابھی کسی کو پتہ نہیں چل پائی۔ اس سٹوری میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان سب کی عمر 30 سال سے کم ہے، مطلب سب کے سب اڈلٹس ہیں جو بہت غلط کاموں میں انوالو تھے۔ یہ سب دوست مل کر آپس میں پارٹیز کیا کرتے تھے، منشیات فروخت کیا کرتے تھے۔ ویل ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس چیز سے حیران ہوں کہ ان کی فیملیز، ان کی ہابیز اور ان کے کالے کاموں سے بے خبر کیسے تھی۔ 6 جنوری مصطفیٰ کی زندگی کا ڈارکسٹ ڈے۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ مصطفیٰ کی ماں یوزول روٹین کے مطابق اس کا ویٹ کرتی ہے، لیکن جب رات ہونے لگی اور مصطفیٰ کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا تو اس کی ماں گھبرا جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں سے پوچھنا شروع ہوتی ہے کہ مصطفیٰ آپ کی طرف تو نہیں آیا، لیکن مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ جب کچھ گھنٹے اور گزر گئے اور مصطفیٰ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اس کی ماں فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور مسنگ پرسن کی ایک رپورٹ درج کروا دیتی ہے۔ جب پولیس نے مصطفیٰ عامر کے کیس کو کھولا تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ پر ایک پہلے بھی کیس ہو چکا تھا جو ڈرگ ڈیلنگ سے ریلیٹڈ تھا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کے مسنگ کیس کی بجائے اس کے پرانے کیس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ پولیس کی طرف سے ملنے والا یہ رسپانس مصطفیٰ کی ماں کے لیے ایک اور شوق تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ کا مسنگ ہونا کسی کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اصل میں یہ ایک مسنگ کیس نہیں تھا، یہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک بہت بڑی مسٹری بننے والا تھا۔ یہ لاش دفن ہو گئی، سارے ثبوت بھی دفن ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ 2-3 دن بعد مصطفیٰ کی والدہ کو ایک ان ناؤن انٹرنیشنل نمبر سے میسج ریسیو ہوتا ہے جس میں مصطفیٰ کے لیے 2 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ایسا موسٹلی آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، پہلے کسی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر پیسوں کی مانگ کی جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو مصطفیٰ کی والدہ نے پولیس میں یہ بات بتائی، اس کے بعد پولیس اس کیس کو تھوڑا سیریس لینا شروع کر دیتی ہے۔ اب پولیس مصطفیٰ کی آخری لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ وہ تھا مصطفیٰ کے پاس نان PTA فون کا ہونا جس میں سم نہیں تھی، اس لیے اسے ٹریس کرنا مشکل تھا۔ 12 جنوری ہوپ چوکی کے علاقہ میں ایک جلی ہوئی گاڑی سے لاش ملی جو پہچان نہ ہونے کی وجہ سے 16 جنوری کو عیدی قبرستان میں دفن کر دی گئی۔ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی موت کا اصل پتہ لگایا جا سکے۔ جب DNA ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ عامر کی لاش تھی۔ اب ہوپ چوکی کا علاقہ DHA سے کافی دور تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ لاش DHA سے اتنی دور کیسے پہنچی، اور جو بھی اس لاش کو اتنی دور لے کر آیا تھا اس نے گاڑی سمیت اس لاش کو جلا دیا۔ اس کے بعد اس کیس پر سپوٹ لائٹ ڈالی جاتی ہے
और डीप इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जहां से पता चलता है कि मुस्तफ़ा 6 जनवरी को अरमगान के घर गया था। जब पुलिस अरमगान के घर छापा मारती है तो अरमगान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। पुलिस जवाब में एक्शन लेकर अरमगान को अरेस्ट कर लेती है और दूसरा मुलजिम अरमगान का दोस्त शेराज को भी इस केस का हिस्सा बना लेती है, क्योंकि 6 जनवरी को वो भी वहां मौजूद था। जब पुलिस अरमगान के घर की तलाशी लेती है तो उनको बहुत अजीब व गरीब चीज़ें मिलती हैं। एडवांस्ड ऑटोमेटिक वेपन्स, ये कोई आम गन्स या वेपन्स नहीं थी, ये थी मशीन्स गन, स्नाइपर्स, ऐसे हथियार जो पाकिस्तान में किसी आम बंदे के पास नहीं होते। 64 लैपटॉप्स। अब सवाल ये था कि एक घर में इतने लैपटॉप्स क्यों थे। उसके अलावा मल्टीपल फोन्स और कुछ ड्रग्स भी वहाँ से मिले। और ये घर सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक क्लब था जहाँ पार्टीज की जाती थी। जब अरमगान के वालिद से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है, इसलिए घर में इतने सारे लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन मौजूद थे। और जब उसके वालिद से पूछा गया कि जब आपका बच्चा बेकसूर था तो उसने बदले में पुलिस को फायर क्यों किए एंड ये सारी एडवांस्ड वेपन्स घर में क्यों रखी गई हैं, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बेटा डर गया था कि शायद पुलिस उसके बेटे का डाटा या सॉफ्टवेयर चुराने आई है। अब ये बहुत इलॉजिकल बात थी, पुलिस को किसी के डाटे से क्या ही फर्क पड़ता है। और वेपन्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी हैं और मैं एक रॉक स्टार हूँ और मुझे ऐसी चीज़ों का शौक है। सिंध के एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दी, जिसमें ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। ATC ने अरमगान को पुलिस के फिजिकल रिमांड के बजाय जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया, जो कि काफ़ी अजीब था, क्योंकि केस और इन्वेस्टिगेशन के तहत अरमगान को पुलिस के फिजिकल रिमांड में भेजना चाहिए था। लेकिन अरमगान के वालिद ने अपने पावरफुल लिंक्स का सही फायदा उठाया और फिजिकल रिमांड को जुडिशियल रिमांड में बदल दिया। एक और FIR अरमगान के वालिद की तरफ से पुलिस रेड के खिलाफ दी गई कि पुलिस ने उनके घर बिला वजह रेड की थी। अरमगान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पहले उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फाइनली सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को अरमगान का फिजिकल रिमांड दे दिया ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। अभी तक ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है और मजीद तफ्तीश आना बाकी है। ये केस पाकिस्तान के चंद कुछ पेचीदा और मुश्किल केसेस में से एक बन चुका है। स्टिल अभी भी पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहां से ज़्यादातर साबित यही होता है कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा का कत्ल किया है, क्योंकि अरमगान के घर में ही मुस्तफ़ा का ब्लड भी मिला था और जब उसके ब्लड का उसकी माँ के साथ DNA टेस्ट किया गया तो वो भी उसके साथ मैच हो गया। तो इसका मतलब यही है कि मुस्तफ़ा का कत्ल अरमगान के घर में ही हुआ था और अरमगान ने इस चीज़ से बचने के लिए मुस्तफ़ा की लाश को गाड़ी में डाला, DHA एरिया से बाहर निकला और बहुत दूर ले जाकर गाड़ी के साथ उसको चला दिया ताकि किसी को शक ना हो सके।